جو میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ یوں تو ملک فارس موجودہ دور میں ایران کے نام سے مشہور ہے، مگر وہاں کا بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی ثنا، جس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو اس کے ان 3 سوالوں کے جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ وہ اپنی بیٹی ثنا کو لے کر بہت پریشان تھا کیونکہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد شادی کر لے تاکہ وہ اس کے فرض سے سرخرو ہو جائے، مگر اس کی بیٹی نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گی جو اس کے ان 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ یوں تو بہت دور سے شہزادے آئے مگر اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے۔ وہیں قریب میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کیوں نہ اپنا بھی لک آزمایا جائے۔ وہ اپنا یہ بات لے کر اپنے ابا جان کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے ابا جان سے کہتا ہے ابا جان ایسی ایسی بات ہے۔ اس کے ابا جان کہتے ہیں، اس کے ابا جان جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑے عالم ہوتے ہیں اور ان کے شاگرد بڑے بڑے وزیر اعظم ریاست کے رہ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کی یہ فرمائش سنتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے شہزادے آئے اور وہ ناکامیاب ہو کر چلے گئے ہیں، اگر تم بھی ناکامیاب ہو گئے تو کیا کہیں گے لوگ بولیں گے اتنے بڑے عالم کا بیٹا فیل ہو کر واپس آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے ابا جان اتنے بڑے بڑے جو شہزادے ناکامیاب ہو گئے اور اگر میں بھی ناکامیاب ہو گیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اس کے ابا جان اس کو شہر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے کہ عالم کا بیٹا دربار آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب جگہ پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب لوگ دربار میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سوالوں کے جواب کے انتظار کرنے کے لیے۔ بہت بڑی محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، بادشاہ جو ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئین بھی آ کر بیٹھ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ ملکہ جس کو جواب چاہیے ہوتا ہے بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ سب لوگ سلام پیش کرتے ہیں بادشاہ کو۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہے ملکہ اپنا اس کو کہتی ہے، اپنی ایک انگلی اٹھاتی ہے آسمان کی طرف، بس اعظم حیران ہوتا ہے، پھر اعظم جو ہے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کے اس کو اشارہ کرتا ہے اور ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ملکہ خوش ہوتی ہے اور ہلکا سا مسکراتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ۔ نظریں جو ہے اعظم کی طرف ہوتی ہیں، اتنے میں ملکہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیتی ہے اور اس کو تلوار دکھاتی ہے۔ اس کے بعد فوراً دکھانے کے بعد اپنی جگہ پہ آ کے وہ ملکہ واپس بیٹھ جاتی ہے۔ ملکہ جیسے ہی بیٹھتی ہے اعظم سب کی نظریں ہو جاتی ہیں کہ اب اعظم کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ پھر اعظم جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک قلم لیتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے اونچا کر کے۔ دکھانے کے بعد ملکہ ہنستی ہے اور ہلکا سا مسکراتی ہے اور سارے دربار میں واہ 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 ہونے لگ جاتی ہے، ماشاء اللہ کی آوازیں لگنے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ملکہ ہلکا سا مسکرانے لگتی ہے اور تھوڑا تھوڑا شرمانے لگتی ہے۔ پھر ان سب کے بعد جو ہے ملکہ اپنا تیسرا سوال پیش کرتی ہے کیونکہ 2 سوال کے آنسر وہ صحیح دے چکا ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہوتا ہے، سب میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے۔ ملکہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور سیڑھی پر چڑھ کے جاتی ہے فٹافٹ اور دوبارہ سے نیچے اتر کے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اب میرے جسم کے ایک چیز تھک چکی ہے، بتاؤ کہ میرے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جو تھکا نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگتے ہیں اور اعظم بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سب جب ملکہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو ملکہ کا باپ یعنی کہ بادشاہ اعظم سے پوچھتا ہے کہ ایسے کون سے سوال تم سے میری بیٹی نے پوچھے تھے جس کا جواب تم نے دے دیا ہے اور اب تم ان کے سوالوں کے جواب مجھے دو۔ ٹھیک ہے، اگر تو تم نہیں دے پائے تو میں تمہارا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ کر دوں گا، کیونکہ تم نے ملکہ کو جو ہے مطمئن کر کے بھیج دیا۔ تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سے سوال تھے جن کے جواب اس نے تم سے پوچھے، نہ ہمیں پتہ چلے اور نہ ہی تمہیں پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، اور نہ تم نے کسی کو پتہ چلنے دیے۔ تو اعظم جو ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بہادری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے پہلی دفعہ انہوں نے اپنے آسمان پر انگلی کری شہادت کی اور پوچھا کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس کے بدلے میں نے 2 انگلی اٹھائی اور کہا جی ہاں میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے 2 انگلیاں اٹھا کے سب لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ بولتے ہیں کیا بات ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب ملکہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس سے بھی کوئی خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور بتایا کہ قلم کی طاقت سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتی ہے، تلوار سے بھی زیادہ۔ سب بولتے ہیں ماشاء اللہ یہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور اس نے اپنے دل کو واضح کر دیا۔ اور پھر بادشاہ کہتا ہے سونے زیورات سے زیادہ اہم جو ہے تعلیم ہوتی ہے اور تمہارے پاس تعلیم کا زیور ہے اور تمہیں اللہ نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے۔
پھر وہ کہتا ہے وہ تیسرا سوال جس میں ملکہ سیڑھی سے اوپر چڑھ کے گئیں اور آئیں، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جو تھکا نہیں ہے؟ تو جسم کا صرف ایک حصہ یعنی کہ دل وہ واحد حصہ ہے جو پیدا ہونے سے لے کر ہماری موت تک جو ہے دھڑکتا رہتا ہے، نان سٹاپ دھڑکتا رہتا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے، ہر سیکنڈ دھڑکتا رہتا ہے اور وہ نہیں تھکتا۔ حالانکہ ہم تھک جائیں، کچھ بھی تھک جائے، لیکن دل نہیں تھکتا۔ اچھا کہتا ہے وعدے کے مطابق تم نے میری بیٹی کے تینوں سوال کا جواب دے دیا تو تم ہی اس کے شوہر بننے کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر سب دربار میں خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ تو دا مورل آف دا اسٹوری از دیٹ کہ جو ہے تعلیم کا زیور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی آپ سے نہیں چرا سکتا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔